السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو تین خبروں پر بات کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے کہ مولانا نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی تیاری ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی نے اپنے وکلاء کو فارغ کر دیا ہے۔ اب کن کن کو شامل کیا گیا ہے یہ نام بھی بتاؤں گا جو خان صاحب کو بھجوائے گئے ہیں نام۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کا حصہ کیوں بننے جا رہی ہے جبکہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی تھی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑا دانشمندی کے ساتھ جو ہے نا یہ واردات کی ہے۔ ڈر گئی سمجھے پی ٹی آئی، اس طرح کہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈر گئی، اس لیے وہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنی اور اب جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں اجارہ داری تھی سپریم کورٹ کے ججز کی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھیوں کی زیادہ تعداد تھی، تو وہ اپنی مرضی کے جج لگاتے تھے۔ اب اپنی مرضی کے جج نہیں لگا سکیں گے، اب پارلیمان بھی شامل ہو رہی ہے، اب پارلیمان بھی بااختیار ہونے لگی ہے اور ان کے بھی نمائندے اس جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوں گے، چاہے وہ اپوزیشن کے بھی ہوں حکومت کے بھی ہوں۔ اپوزیشن کا ایک نام ہوگا، سینٹ سے بھی ایک نام ہوگا اور قومی اسمبلی سے بھی ایک نام ہوگا۔ جو نام خان صاحب کو بھیجے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کو جو نام بھجوائے گئے ہیں، تجویز کیے گئے ہیں، بلکہ ان میں عمر ایوب ہیں، اسد کیسر ہیں، علی محمد خان ہیں اور عامر ڈوگر ہیں۔ یہ ہیں 4 قومی اسمبلی سے۔ اور اس کے علاوہ سینٹ سے 3 نام بھیجے گئے ہیں خان صاحب کو کہ ان ناموں میں سے ایک نام کی منظوری دے دے۔ قومی اسمبلی کے 4 نام جو بھیجے گئے ہیں ان میں سے ایک نام فائنل کرنا ہے خان صاحب نے، اور سینٹ سے پھر 3 نام دیے گئے ہیں، شبلی فراز ہیں، محسن عزیز ہیں اور اون عباس بپی ہیں، یہ بھی بھیجے گئے ہیں۔ ان میں سے بھی 3 میں سے بھی ایک کی خان صاحب منظوری دیں گے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کا دونوں ایوانوں سے ایک رکن ہوگا اور حکومت کا بھی دونوں ایوانوں سے ایک رکن ہوگا۔ تو اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، لیکن مولانا کی تعداد ممبران کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل والوں کی ہے، تو ایک ممبر تو پکا ان کا ہوگا ہی۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ مولانا پی ٹی آئی سے مانگیں، ابھی تک تو ایسی خبر نہیں آئی، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی نے اپنے نام بھیجے خان صاحب کو، سینٹ سے بھی قومی اسمبلی سے بھی۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا کو حصہ نہ ملے یا پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل نہ ہو پائے نام کی۔ مولانا مہربان تو بڑے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ کوئی تعاون اتنا کرے کہ بھئی ایک ایوان سے پی ٹی آئی کا نمائندہ ہو، ایک ایوان سے آپ کا نمائندہ ہو، سینٹ سے پی ٹی آئی کا یا قومی اسمبلی سے مولانا کا۔ اس طرح اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ یہ ماضی میں رہا ہے، پی ٹی آئی کی تو روایت نہیں رہی لیکن باقی جماعتوں کی آپس میں رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کمیٹیوں میں شمولیت کے حوالے سے۔ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی زیادہ توقعات مولانا کو رکھنی چاہیے اس حوالے سے، کوئی کہ اتنا کوآپریٹ کرے گی، تعاون کرے گی۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی تجویز کردہ ناموں میں سے 2 ناموں کی حتمی منظوری دیں گے اور بانی پی ٹی آئی جو نام فائنل کریں گے وہ نام اسپیکر کو بھیجیں گے۔ اسپیکر نے تمام جماعتوں کو لکھا ہے، نام مانگے ہیں تمام جماعتوں سے، یہ اس لیے باقی جماعتیں بھی اپنے اپنے نام بھجوا رہی ہیں اسپیکر کو۔ اور اسپیکر کے پاس کل میٹنگ بھی ایک ہوئی تھی، اس میں کامران مرتضیٰ بھی شریک ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے۔ ایک تو ججز کی تعداد بھی بڑھانے جا رہی ہے حکومت، 17 میں سے 23 ججز کرنے جا رہی ہے، یہ بھی بڑی خبر ہے، اور اس کا بل جمعے کو شاید وہ پیش ہوگا یا منظور ہو جائے گا۔ تو 23 ججز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 59,900 کے قریب، 900 سے زیادہ ہے، یعنی 60,000 کے قریب سپریم کورٹ میں مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں،
تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ مقدمات جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں وہ نمٹائے جائیں گے، ججز کی تعداد بڑھے گی تو بینچز زیادہ بنیں گے اور مقدمات زیادہ نمٹائے جائیں گے۔ ابھی تو معزز ججز ہمارے جو ہیں عام سائلین کے تو مقدمات پہ تو فوکس کر ہی نہیں رہے تھے نا۔ جو 8 معزز ججز تھے جن کو عمران دار ججز کہا جاتا ہے یا عمرانی پروجیکٹ کے ججز کے طور پر شہرت رکھ رہے ہیں، ان کا فوکس آئینی اور سیاسی معاملات پہ زیادہ تھا، وہ کر رہے تھے سیاست اپنی، تو مقدمات بڑھتے جا رہے تھے، پینڈنگ میں مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب نئے ججز بھی آئیں گے، 17 میں سے 23 ہوں گے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جو عمرانی پروجیکٹ کے ججز ہیں یا عمران دار ججز ہیں وہ اقلیت میں آ جائیں گے۔ اس طرح حکومت ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہی ہے، اور ایک تیر 2 نشانے۔ تو لیکن اگر تعداد کم نہیں بھی ہوتی، فرض کریں اقلیت میں نہیں بھی آتے، تو اب تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آئینی اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے ان معزز ججز کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب آئینی اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، تو اسی لیے وہ بے اختیار ہوں گے، وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، وہ سیاست کر نہیں پائیں گے۔ تو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اسپیکر نے بھی نام مانگے ہیں اور چیئرمین سینیٹ نے بھی نام مانگے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے، اور اس کے بعد یعنی اپوزیشن کے 2 ممبران ہوں گے، حکومت کے 2 ممبران ہوں گے، وزیر قانون ہوگا، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوگا، اور اٹارنی جنرل ہوگا شاید۔ اس طرح 13 رکنی جو بینچ ہوگا اس میں ظاہر ہے عمرانی پروجیکٹ کے ججز کی تعداد یقیناً کم ہوگی، تو وہ پھر اپنی من مانی نہیں کر پائیں گے، اپنی مرضی نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ بھائی اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ نہ کرتے تو حکومت نے 11 ممبران اپوزیشن کے خرید لیے تھے، اور یہ ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ قادر پٹیل کل قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر ہم چاہتے تو 50 بندے اور بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہم نے باقی لوگوں سے ووٹ نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے ورکنگ کر لی تھی کہ اگر مولانا کے ساتھ معاملات نہیں بن پاتے تو پھر ہم اپنے طریقے سے جو سیکنڈ آپشن جو ہے ضمیر کا ووٹ جس کو کہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کا ووٹ، تو اس طریقے سے بھی یہ 26ویں ترمیم منظور حکومت کروا لیتی۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، لیکن نیا انکشاف یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے خصوصی پارلیمانی جو کمیٹی بنی تھی اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، تو اب جوڈیشل کمیشن میں کیوں جا رہی ہے؟ جب پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا، جس کے تحت پارلیمانی خصوصی کمیٹی بنی، اور اس پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں یہ کہہ کر پی ٹی آئی نہیں گئی کہ بھئی ہم 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، اس لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا۔ لیکن اب اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نام دے رہی ہے۔ نام تو پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھی دیے تھے لیکن بائیکاٹ کر دیا بعد میں۔ اب ادھر بائیکاٹ تو شاید نہیں کرے گی، اب ادھر جائے گی پی ٹی آئی، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی سے بائیکاٹ اس لیے پی ٹی آئی نے کیا تھا کیونکہ وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا فیصلہ کرنا تھا، اور پی ٹی آئی نے موجودہ جو چیف جسٹس بنے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کی حمایت نہیں کرنی تھی، پی ٹی آئی نے ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالنا تھا۔ تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ بھیا پی ٹی آئی نے تو ظاہر ہے منصور علی شاہ کو ووٹ دینا تھا یا منیب اختر کو،
لیکن پی ٹی آئی نے سوچا کہ بھیا 3 سال کے لیے وہ چیف جسٹس ہوں گے، ہم کیوں دشمنی مول لیں چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے پارلیمانی کمیٹی میں تو وہ بھی پھر رگڑا دیں گے ہمیں، 3 سال تک ہم رگڑے میں رہیں گے، اس لیے بھائی جاؤ ہی نہ اس کمیٹی میں۔ تو پی ٹی آئی اس لیے اس پارلیمانی کمیٹی میں نہیں گئی تھی، چیف جسٹس کے ساتھ عداوت سے، دشمنی سے، مخالفت سے بچنے کے لیے۔ اب جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے نام جو ہیں وہ خان صاحب کو بھیج دیے ہیں منظوری کے لیے، اور 2 نام اس اسپیکر کو اور چیئرمین سینٹ کو بھیجوائے جائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔